حضرت عزیر علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ بخت نصر نامی ایک ظالم بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کر لیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا، بہت سے لوگوں کو جلا وطن کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا۔ شہر کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور وہ ویران ہو کر رہ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ قید سے آزاد ہوئے تو ایک دن اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ شہر کی بربادی اور سنسانی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ ویرانی کا یہ عالم تھا کہ درختوں پر پکے پھل موجود تھے مگر توڑنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کیفیت میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس ویرانی کے بعد اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا۔ آپ نے کچھ پھل کھائے، انگور کا رس نکالا، باقی مشکیزے میں رکھا اور گدھے کو باندھا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ آپ 100 سال تک اسی طرح رہے مگر اللہ نے آپ کو ہر مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رکھا۔ 70 سال بعد اس ویرانے میں دوبارہ آباد کاری شروع ہو گئی، لوگ بسائے گئے، عمارتیں بنی اور بیت المقدس پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب پورے 100 سال مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور گل سڑ چکی ہیں مگر آپ کا کھانا اور انگور کا رس بالکل محفوظ ہے، نہ ان میں کوئی خرابی آئی تھی اور نہ بو پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی عمر بھی وہی 40 سال معلوم ہوتی تھی، بال سیاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر تم کتنی مدت یہاں رہے؟ آپ نے عرض کیا، 1 دن یا اس کا کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں تم 100 سال رہے ہو۔ اپنے گدھے کو تو دیکھو۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع ہوئیں، ڈھانچہ بنا اور اس پر گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد ازاں جب آپ اپنے گھر کی جگہ پہنچے تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا۔ وہاں ایک نہایت بوڑھی اور معذور عورت بیٹھی تھی جس نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے نشانی مانگی اور دعا کی درخواست کی۔ آپ کی دعا سے پھر وہ صحت واپس اس کی آ گئی اور اس نے گواہی دی کہ واقعی یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ کو بنی اسرائیل کی مجلس میں لے جایا گیا جہاں آپ کا بیٹا جو اب بوڑھا ہو چکا تھا اور پوتے موجود تھے۔ دلائل اور نشانیوں سے سب کو یقین ہو گیا۔ افسوس کہ کچھ لوگ ان واقعات سے سبق نہیں لیتے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے تو بڑا سبق ہے کہ ایک ہی جگہ گدھے کی ہڈیاں گل گئیں مگر اللہ کے نبی اور ان کا کھانا محفوظ رہا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسی طرح سے ہمیں دوبارہ کھڑا کرے گا۔ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ جب انسان گل سڑ جائے گا اور اس کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں صحیح ایمان اور درست عقیدہ رکھنا ہے
اور اس بات پہ کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا کر ایسے ہی کھڑا کر دے گا۔ جو رب گدھے کو اس کی ہڈیاں گلا سڑا کر اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ویسا ہی تر و تازہ اٹھا سکتا ہے، وہ تمام انسانوں کو بھی قیامت کے دن ویسے ہی اٹھا سکتا ہے جیسے انسان اس دنیا میں تھے۔